کہ وہ مسلمانوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رحم کا تقاضا یہ ہے، رحیم اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کی پریشانی کو دیکھ کر تڑپ جائے، کسی کے دکھ کو دیکھے تو اس کا اپنا دکھ چلا جائے، کسی پریشان حال کو دیکھے تو وہ اپنے خود پریشانی کا شکار ہو جائے۔ یہ خداوند قدوس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے خطاب کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً ایک عظیم الشان رسول تمہارے پاس آیا۔ عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی اسم پر تنوین لائی جاتی ہے تو تنوین کے چند مقاصد ہوتے ہیں، یا وہ تنوین تنکیر کے لیے ہوتی ہے، نکرہ کے لیے، یا پھر وہ تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہوتی ہے، یا وہ تنوین تکسیر کے لیے ہوتی ہے، یا وہ تنوین تقلیل کے لیے ہوتی ہے، یا وہ تنوین تحقیر کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی جب کسی اسم کے اوپر دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ علامت ہے کہ یہ نون ہے، اسم ہے، یا تو اسم کے شروع میں الف لام ہوگا جیسا ہم کہتے ہیں الحمد، تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ لفظ حمد جو ہے وہ فعل نہیں ہے بلکہ اللہ شروع میں الف لام ہے، الرحمن الرحیم، معلوم یہ ہوا کہ یہ نام ہے، اور اگر شروع میں الف لام نہ ہو تو پھر اس کے آخر کے اندر تنوین ہونی چاہیے، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں ہونی چاہیے۔ عام ازیں کہ وہ کلمہ اس پر دو زبریں ہوں، دو زیریں ہوں، دو پیشیں ہوں، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ اب ایک تو تنوین اس لیے آتی ہے کہ نکرے کے لیے، جیسے ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن، ایک ہوتا ہے کامن ناؤن۔ پراپر ناؤن جیسے کسی بندے کا نام ہے، شہر کا نام ہے، ملک کا نام ہے، کسی مخصوص قسم کے درخت کا نام ہے، اور کامن ناؤن اس کو کہتے ہیں کہ جس کا بغیر تعیین کے ہر شے پر اس کا اطلاق آ سکے۔ مثال کے طور پر آپ لفظ ٹاؤن استعمال کرتے ہیں، ٹاؤن تو ظاہر ہے کہ ہر ٹاؤن کو کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کو رجل کہتے ہیں، آدمی، تو یہ مخصوص کسی آدمی کا نام تو نہیں، ہر آدمی کو آدمی کہا جاتا ہے۔ آپ عورت کہتے ہیں تو ہر فیمیل کو عورت کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ عورت کے شروع میں المرا کہہ دیں تو اب ہر عورت مراد نہیں ہوتی، وہ مخصوص عورت جو آپ کے ذہن میں وہ مراد ہوتی ہے۔ جیسے رجل ان کے بجائے الرجل کہتے ہیں تو اب ہر آدمی مراد نہیں ہوتا بلکہ مخصوص آدمی مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہ مین اور دا مین میں فرق ہوتا ہے، وومن دا وومن، وومن سے مراد کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، جب اس کے شروع میں علامت معرفہ لگاتے ہیں دا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ مخصوص ایک عورت یا ایک مرد مراد ہے۔ اب یہاں رسول سے مراد تو سرکار کی ذات ہے، وہ تو متعارف ہے، متعین ہے، نکرہ لانے کی کیا ضرورت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، رسول تمہارے پاس آیا، تو جس رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو معرفہ ہے، وہ تو نکرہ نہیں ہے۔ اس پر جو دو تنوین آئی ہیں، تنوین کا مقصد ہوتا ہے یا تو یہ بتانے کے لیے کہ جو جس پر تنوین ہے وہ بہت بڑی عظیم الشان ہے، یا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑی گھٹیا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت قلیل ہے، کم ہے۔ یہ ان مقاصد کے لیے تنوین آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ 30 دن تک خیبر کا محاصرہ کیا، فتح نہ ہو سکی، مسلمان مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ہمارے پاس جتنا خرد و نوش کا ذخیرہ تھا ختم ہو گیا، اب زیادہ دیر ہم محاصرہ جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتے، ہمیں ناکام لوٹ کر جانا پڑے گا۔ حضور نے جب صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھا تو حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا یحب یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل یقیناً میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح کرے گا۔ دوسرا اس مرد کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جس مرد کو حضور
وہ جھنڈا دینے والے تھے، کیا حضور اس کو جانتے تھے یا نہیں؟ یہ پہلے سے حضور کے ذہن میں تھا یا نہیں؟ تو پراپر نام کیوں نہیں یوز کیا جی؟ اصل نام کیوں نہیں بتایا لوگوں کو؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو تجسس رہے، دوسری بات یہ ہے کہ رجل کہہ کر اس کے اوپر الف دو تنوین لائیں جی۔ تنوین کا معنی یہ ہے کہ وہ عظیم الشان آدمی ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، وہ مرد تو ہے لیکن بے مثل مرد ہے، مرد تو ہے لیکن عظیم الشان مرد ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے رجلن کے اوپر جو تنوین استعمال کیا، یہ تنوین کون سی ہے؟ تنوین تعظیم ہے، وہ رجل تو ہے لیکن عظیم الشان آدمی ہے۔ ایک اور موقع پر بھی حضور نے تنوین استعمال کی۔ حضور کی حدیث حضور ارشاد فرماتے ہیں، صاحب ابن عساکر نے بھی اس کو درج کیا ہے، فردوس دہلوی نے بھی اس کو درج کیا، طبرانی نے بھی درج کیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بھی اس کو درج کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اول من یبدل سنتی رجل، حضور فرماتے ہیں اول، پہلا آدمی، من یبدل سنتی، جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، وہ رجل، ایک آدمی ہوگا۔ اب رجل کے اوپر بھی تنوین ہے، تو اب اس کا معنی کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جو سنت کو بدلتا ہے وہ عظیم الشان ہوتا ہے، جو سنتوں کو بدل دے کیا وہ اعلی عظمت کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہاں تنوین کے معنی وہ بڑا گھٹیا آدمی ہوگا، بڑا ذلیل ہوگا، بڑا حقیر ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اول من یبدل سنتی، سب سے پہلے میری جو سنت کو بدلے گا رجل، وہ ایک آدمی ہوگا، من بنی امیہ، بنو امیہ سے ہوگا، یقال لہ یزید، اور اس کا نام یزید ہوگا۔ تو حضور نے نام لے کر یہ بتایا کہ وہ بڑا کمینہ، بڑا ذلیل، بڑا گھٹیا اور بہت حقیر آدمی ہوگا۔ تو یہ جو تنوین نہیں، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں ہیں، یہ صرف اس مقصد کے لیے نہیں، اس کے اور بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم درکار ہیں۔ یہ آدمی پتہ ہے گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ترجمے والے کلام پاک لے کر، حاشیے لے کر پڑھتے ہیں، تو بجائے ہدایت پکڑنے کے قرآن کو پڑھ کر یہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کی معرفت بہت سارے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب آدمی قرآن کے ناسخ منسوخ کو نہ جانتا ہو، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ اس وقت تک قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی جب تک وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، موقع کیا تھا، کس کے حق میں نازل ہوئی۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا آیت تو عام ہے لیکن اس کا حکم مخصوص ہوتا ہے ان طبقات کے لیے، اس سے باقی آنے والے مراد نہیں ہوتے۔ مثلا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یا اللہ نے کسی کا نام لیا؟ نہیں لیا نا۔ ان الذین کفروا، جو بھی کافر ہیں، کیا اس سے مراد اہل کتاب ہو سکتے ہیں؟ کیا موجودہ دور کے ہندو سکھ عیسائی اس سے مراد ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کوئی بھی کافر اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے صرف وہ کافر مراد ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے۔ اب یہ کیسے پتا چلا کہ صرف وہ مراد ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو سرکار کس کو ڈراتے تھے؟ اب تو سرکار کا انذار کسی کافر کو حاصل نہیں ہے۔ انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کافرون سے مراد صرف ابو جہل مراد ہے، ابو جہل مراد ہے، عتبہ مراد ہے، عتیبہ مراد ہے، بڑے بڑے بے ایمان، وہ صنادید قریش جو کفر پر مرے ہیں، اس سے وہ مراد ہیں۔ تو جب تک آدمی کو شان نزول کا علم نہ، اس وقت تک قرآن نہیں سمجھ سکتا جی۔ دو باتیں۔ تیسری بات، قرآن کو سمجھنے کے لیے علم صرف کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر جو قرآن پڑھتا ہے سمجھو اپنے ایمان کو ہلاک کر رہا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ناب کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے علم اشتقاق کی ضرورت ہے۔ اس لفظ کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ جب اس کے مشتقات بدلتے ہیں تو معنوں میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں کہ مادہ ایک ہوتا ہے،
معنی اس کے مختلف ہو جاتے ہیں جی. جب اس کے اندر تبدیلی کریں تو معنوں میں تبادلہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ علم، جس کو علم بیان کہتے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے، علم معانی کا جاننا ضروری ہے، علم بدیع کا جاننا ضروری ہے. یہ وہ علوم ہیں، جب تک پوری طریقے سے آدمی کو اس پر دسترس نہ ہو وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بازار سے آپ نے قرآن تفسیر ترجمہ خرید لیا، انگلش میں ملا، اردو میں کہتا ہے میں تو 20 باری قرآن کا ترجمہ پڑھ چکا، تجھے خاک سمجھ آتی ہے ترجمے سے؟ ترجمے میں تو وہ بھی آیتیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان سے تو کیا سمجھے گا؟ کلام پاک کے وہ بھی آیتیں جن کا حکم اس زمانے کے لیے مخصوص تھا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم درکار ہیں، علوم کی ضرورت ہے. عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو تنوین ہے، مثلا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا قد جاءکم من اللہ نورٌ و کتاب مبین، یا نورٌ کے اوپر بھی تنوین ہے، کتاب کے اوپر بھی تنوین ہے. یا نورٌ کے معنی صرف نور کے نہیں ہیں، یہاں بھی جو تنوین ہے وہ تعظیم کیا، عظیم الشان نور آیا. وہ کتاب عام کتاب نہیں، عظیم الشان کتاب آئی ہے. تو یہ جو تنوین ہے کبھی حکارت کے لیے ہوتی ہے، کبھی عظمت کے لیے ہوتی ہے، کبھی کثرت کے لیے ہوتی ہے، کبھی قلت کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یہ شَيْءٍ کے کلام پاک کی آیت ہے نا، شَيْءٍ کے نیچے کیا ہے؟ تنوین ہے نا. ایک تو تنوین نکرے کی ہے، بچوں کے شَيْءٍ یہاں نکرہ ہے، اور نکرے کے ساتھ ساتھ کس کے لیے ہے؟ تقلیل کے لیے ہے، حقیر کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا لیکن بالکل معمولی سی چیز کا امتحان لے گا، امتحان لے گا لیکن بالکل تھوڑی سی شے سے امتحان لے گا. کہیں ایسے نہ ہو کہ کبھی کبھی ممتحن کا نام سن کر امتحان دینے والے ڈر جاتے ہیں، ان پر روب طاری ہو جاتا ہے. تو جب خدا امتحان لے گا تو کتنا مشکل امتحان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے روب دور، خوف دور کرنے کے لیے فرمایا بشائن، بڑا معمولی امتحان ہوگا، بڑا تھوڑا سا امتحان ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ فرماتا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس عظیم الشان رسول آیا. رسول پہلے بھی آئے اور ہر رسول بڑی شان والا ہے. ہمارا سب پر ایمان ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے. لیکن وہی خدا یہ بھی کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہے لیکن فرق مراتب ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو درجات اتنے درجوں بلند کیا ہے. ایک تو ہے نا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے جی. ایک کے اندر 4 درجے پائے جاتے ہیں، ایک کے اندر 5 ہیں، تو وہ ان 4 درجے والوں سے بڑھ گیا نا جی. ایک کے اندر 6 درجے پائے جاتے ہیں، اب اس کے اندر 2 اضافی ہو گئے، وہ اس سے بڑھ گیا. ایک کے اندر 7 پائے جاتے ہیں، وہ اس سے بڑھ گیا. تو یہاں فرمایا یہاں کو 6 7 8 کی بات نہیں ہے. وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کو درجوں بلند کیا. اتنے درجات ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے. اور اسی لیے یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی خصائص کبریٰ، خصائص مصطفیٰ. اس میں ایک نہیں کئی ہزار حضور کی خاصیتیں بیان کی ہیں. وہ خواص بیان کی ہیں جو سرکار ہی میں پائے جاتے ہیں، سرکار کے سوا نہ کسی نبی میں پائے جاتے ہیں، نہ کسی رسول میں پائے جاتے ہیں. تو فرمایا عظیم الشان رسول آیا، اس جیسا کبھی رسول پہلے نہیں آیا. اور پھر آیا کیسے؟ من انفسکم، یا من کے معنی ہوتے ہیں فرام، سے، تمہارے نفسوں سے. یا من بطور تجرید کا تمثیلیہ ہے. یا من کے معنی یہ نہیں کہ تمہارے نفسوں میں سے آئے، اس کا یا من برائے تمثیل کیا ہے، برائے تجرید کیا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول تمہارے اندر ایسے آئے جیسے تمہارے جسموں میں روح آتی ہے. رسول تمہارے اندر ایسے آئے جیسے تمہارے اندر جان آتی ہے، تمہارے اندر روح آتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پورا جسم قالب ہے، اس کے اندر روح ہے.
روح کا کنیکشن اس پوری باڈی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے نا؟ ایک کان کو تکلیف پہنچے دوسرا کان جانے یہ ضروری ہے نہیں؟ ایک انگلی زخمی ہو جائے اس انگلی کو بھی پتا چلے کہ یہ زخمی ہوئی پتا چلتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک پاؤں کٹ جائے دوسرے پاؤں کو پتا چل جائے یہ کٹ گیا پتا چلتا ہے؟ بالکل نہیں، اس کا کنسرن ہی نہیں ہے۔ لیکن جسم میں کسی جگہ تکلیف پہنچے روح جانتی ہے، اس کا پورے جسم کے ساتھ تعلق ہے، پورے جسم کا علم رکھتی ہے، اور اسی لیے ہم حضور کو مرکزی نبی کہتے ہیں۔ دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، حضور کی عالمگیر نبوت ہے۔ جتنے نبی آئے وہ مختلف ایریاز کے لیے، دوسری پڑھیے ذرا، مختلف علاقوں کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص قبیلے کے لیے، مخصوص افراد، مخصوص ٹائم اور مخصوص جغرافیائی حدود، سب کے لیے نہیں۔ اس ہاتھ کا دائرہ کار ارادہ ہے، اس ہاتھ کا ارادہ بلا تمثیل، اس پاؤں کا دائرہ کار ارادہ ہے، اس کا ارادہ فنکشن ہے۔ یہ جسم کے اعضاء ہیں، اس کائنات کے اعضاء کیا ہیں؟ یا جغرافیائی طور پر ان کو اعضاء میں تقسیم کریں، یہ بر اعظم ہے، یہ سب کانٹیننٹ ہے، یہ بڑا بر اعظم ہے، یہ چھوٹا بر اعظم ہے، سمندر تقسیم کرتا ہے، یہ اجزاء ہیں۔ یا پھر ٹائم کے لحاظ سے آپ اس دنیا کو تقسیم کریں، آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ ٹائم تھا، اس کے بعد نوح علیہ آئے وہ ادر ٹائم کے لحاظ سے، اور یا پھر افراد کے لحاظ سے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کون افراد تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کون افراد تھے، وہ ان افراد کے لیے، اس ٹائم کے لیے، اس علاقے کے لیے نبی بن کر آئے۔ اب جب سرکار تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، حضور بھی اس پوری کائنات کے اندر ایسے رسول بن کر آئے جیسے تمہارے جسموں کے اندر روح آتی ہے۔ بتانا یہ ہے ایک ہاتھ کی تکلیف کو دوسرا ہاتھ جانے یہ ضروری نہیں ہے، ایک آنکھ کی تکلیف کو دوسری آنکھ جانے یہ ضروری نہیں ہے، ایک کان کی تکلیف کو دوسرا کان بھی جانے ضروری نہیں ہے، سر کی تکلیف کو پاؤں سمجھے یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن کہیں تکلیف پہنچے، ایک بال اکھاڑا جائے، روح جانتی ہے جسم کے کس حصے میں تکلیف پہنچی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ اور یہ جو میں نے معنی کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تائید اس کے اندر موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یہ عنتم کے معنی ہوتے ہیں تکلیف کے، دکھ کے، پریشانی کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز کے معنی ہوتے ہیں کہ جو چیز جب آپ کو کسی چیز کی اطلاع ملے تو آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آپ پر وہ چیز بہت گراں گزرتی ہے، آپ کے دماغ پر بوجھ ڈال دیتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں حضور پر گراں گزرتا ہے ما عنتم، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو کیا حضور صرف صحابہ کے نبی تھے یا ہمارے بھی ہیں؟ قیامت تک کے لیے ہیں۔ اگر صحابہ تک محدود رکھیں تو کیا صحابہ کرام ہر وقت سرکار کے سامنے ہوتے تھے؟ کیا حضور کی محفل سے اٹھ کر گھر میں نہیں جاتے تھے؟ تو گھر کی چار دیواری میں آدمی کو سر میں درد ہو گیا، اب حضور کے سامنے تو نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ما عنتم، یہ اتنا وقت نہیں ہے میں اس کی تشریح کروں، یا ما کے معنی ہوتے ہیں موصولہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب اس میں شامل ہے۔ ما عنتم، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مالی تکلیف پہنچے، جسمانی تکلیف پہنچے، روحانی تکلیف پہنچے، کسی طرح کی تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے میرا محبوب بے قرار ہو جاتا ہے، حضور پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب حضور کو ہماری پریشانی کا علم نہیں تو بے قرار کیسے ہوتے ہیں جی؟ جب ہمارے دکھ کو جانتے نہیں تو بے قرار کیسے ہوتے ہیں؟ ہماری تکلیف کا حضور کو علم نہیں تو بے قرار کیسے ہوتے ہیں؟ خدا نہ کرے آپ کا کوئی دوست ہے، اس کا کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہی آپ پریشان ہوں گے یا جب آپ اس کے ایکسیڈنٹ کا آپ کو علم ہوگا تو علم ہوگا؟ پاکستان میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے عزیز یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں،
تو اس کے فوت ہوتے ہی یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے، تکلیف آؤ بکا شروع کر دیں گے، یا جب علم ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ پریشان ہونے کے لیے وجہ پریشانی کا جاننا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے مصطفیٰ پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرا مصطفیٰ تمہارے اندر ایسے آیا جیسے جسم میں روح آتی ہے، روح پورے جسم کے نظام کو جانتی ہے، میرا مصطفیٰ پوری کائنات کے نظام کو جانتا ہے۔ جہاں بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اگر حضور کو ہماری تکالیف کا علم نہیں تو حضور جانتے، حضور پریشان کیسے ہوتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہر دکھ سکھ کو حضور جانتے ہیں، ہر پریشانی کو جانتے ہیں، ہر اچھی بات کو جانتے ہیں، ہر بری بات کو جانتے ہیں۔ اور جب حضور تک اچھی بات پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب پریشانی کی بات پہنچتی تکلیف کی تو حضور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو علم غیب کس چڑیا کا نام ہے؟ جب پوری کائنات سے سرکار باخبر ہیں تو اور علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ دراصل قصہ یہ ہے اللہ کے لیے تو علم غیب ہوتا ہی نہیں نا جی۔ یہ ایک کا لفظ غیب ہے، ایک ہے غائب، یہ دونوں علادہ ہیں جی۔ ایک مصدر ہے، ایک اسم فاعل ہے۔ غائب کے معنی ہوتے ہیں کہ جو غیر موجود ہے، موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نوٹنگم میں رہتا ہے، وہ آپ سے غائب ہے۔ بریڈ فورڈ میں رہتا ہے، وہ آپ سے غائب ہے۔ سعودیہ میں رہتا ہے، وہ آپ سے غائب ہے۔ پاکستان میں رہتا ہے، وہ آپ سے غائب ہے۔ غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے۔ غیب اس کو کہتے ہیں ما یقتضیہ بداہۃ العقل، یعنی غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ حواس خمسہ سے حاصل نہ کر سکیں اور آپ کی بداہت عقل، آپ کی عقل بھی اس کے علم کا تقاضا نہ کرے جی۔ پاکستان ہم سے دور ہے، ہم جب چاہیں ٹکٹ لے کر جا سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ امریکہ ہم سے دور ہے، جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ زمین کا کوئی کونا جہاں چاہے ہم جا سکتے ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں ہم پورے وسائل خرچ کر دیں اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کس کو غیب کہتا ہے؟ مثلا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا جو بریڈ فورڈ میں رہتا ہے اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے؟ کیا جو امریکہ میں رہتا ہے اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے؟ غیب تو ہے۔ کیا جو کشمیر میں رہتا ہے اس پر ایمان ہمارا ضروری ہے؟ غیب کے معنی غائب کے نہیں ہے، غیب اور چیز ہے۔ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، نہ مانے تو کافر ہوتا ہے۔ اور وہ غیب کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ اگر اپنی کوشش سے چاہیں تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں، دوزخ کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ جو انبیاء کرام گزر گئے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں کہ آپ پورے وسائل صرف کر دیں، اس تک آپ کی اپروچ نہیں ہو سکتی، نہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، نہ حواس خمسہ اس کو حاصل کر سکتے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وہ چیزیں بھی غائب ہیں؟ علم ہونا اور چیز ہے، عرفان علادہ چیز ہے۔ ہاں، علم علادہ چیز ہے، عرفان علادہ چیز ہے۔ مجھے بھی علم غیب ہے، آپ کو بھی علم غیب ہے۔ علم غیب نہ بندہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا جی۔ پہلے اللہ کا علم ہوگا تو اس پر ایمان لائیں گے نا۔ ایمان نام کیا ہے؟ شے معلوم پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ جو چیز آپ کو معلوم ہو گئی اب اس پر یقین کر لیں، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ کا ہمیں علم ہے یا نہیں؟ اگر ہے نہیں تو اس پر ایمان کیسے ہے جی؟ ہمیں یہ علم ہے یا نہیں جنت دوزخ دو مقام ہیں؟ ہے نا جی۔ اب وہ یقینی ہے، اس پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ یقین اس لیے کرتے ہیں اللہ کے رسول نے بتایا۔
قبر کے اندر عذاب ہوگا، اس کا ہمیں علم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس زندگی میں تو قبر میں کیا ہو رہا معلوم نہیں کر سکتے جی۔ سرکار تو قبر کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر مومن کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غیب وہ ہے جس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے مصطفیٰ قبر میں کیا ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں، حضور نے جنت کی سیر کی جنت کو جانتے ہیں، دوزخ کو سیر کی دوزخ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اس کو جانتے ہیں، فرشتوں سب کی جماعت کرائی سب کو جانتے ہیں، سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے سے سب کو جانتے ہیں۔ ہمیں صرف علم ہے، ان کو عرفان غیب بھی ہے۔ علم تو مجھے بھی ہے غیب کا، جو کسی مومن کے علم غیب کا منکر ہے سمجھو اس کو کافر کہتا ہے جی۔ علم اور چیز ہے، عرفان اور چیز ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کو علم بھی ہے اور عرفان بھی ہے۔ اور اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، غیب المغیبات تو اللہ کی ذات ہے، جب اللہ آپ سے اوجل نہ رہا پھر اور کون سا غیب آپ سے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کا احاطہ رکھتے ہیں، پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کسی مولوی کی لکھی بات نہیں کر رہا، قرآن ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف کے اندر مبتلا ہونا، یہ حضور پر شاق گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایمان بالغیب بڑی اعلیٰ شان ہے۔ ہمیں ایمان وہ حاصل ہے، مجھے اور آپ کو، جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں۔ ہاں جی، میرا اور آپ کا ایمان وہ ہے جو نبیوں کو حاصل نہیں ہے، میرا اور آپ کا ایمان وہ ہے جو صحابہ کو حاصل نہیں ہے، میرا اور آپ کا ایمان وہ ہے جو سید الانبیاء کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمارا ایمان وہ ہے کہ اس کائنات میں کسی کا ایمان نہیں ہے، نہ ہمارے جیسا ایمان فرشتوں کا ایمان ہے، نہ ہمارے جیسا ایمان نبیوں کا ایمان ہے، نہ ہمارے جیسا ایمان صحابہ کا ایمان ہے، نہ ہمارے جیسا ایمان سید الانبیاء کا ایمان ہے۔ اس جزوی فضیلت میں ہم سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ آپ کو بات تو بڑی اچنبے کی لگی، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات کی آخری حدیث، صحابہ کا مجمع، حضور تشریف فرمائے، حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں بچاؤ یہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، وہ خود بھی عجیب قسم کی مخلوق ہے، جب چاہے نظر آتے ہیں، جب چاہے نظر نہیں آتے، جب چاہے کبھی وہ جبریل آتے ہیں دیا کلبی کی شکل میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا یہ جبریل تھا، کبھی کسی عرابی کی شکل میں آتے ہیں، اصلی شکل میں نظر نہیں آتے، وہ جب چاہیں جو ہی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، بڑی عجیب مخلوق ہے۔ تو ظاہر ہے جو مخلوق خلقت کے اعتبار سے عجیب ہے، ایمان بھی عجیب۔ یہ عجیب ہونا یہ تعریف کی بات ہے یا مذمت کی بات ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں کتنے عجوبے ہیں جی؟ 7 عجوبے ہیں، تو ان 7 کا عجوبہ ہونا یہ ان کی برائی کا بیان ہے یا اچھائی کا بیان ہے؟ عجیب ہونا یہ وصف ہے یا قدح ہے؟ وصف ہے، تعریف ہے۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، حضور فرماتے ہیں ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رہتے، حریم قدس میں رہتے، ان پر براہ راست انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے، قرب الہی میں رہتے، ان کا ایمان عجیب کیسے ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کا ایمان عجیب ہوگا۔ آپ سے مراد نبیوں کا ایمان، آپ کا ایمان عجیب ہوگا۔ فرماتے ہیں نبیوں رسولوں ہمارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ اور ہم پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، براہ راست اللہ کا کلام ہم پر آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، محبت وحی اور محبت انوار الہیہ ہے، ہمارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ 2 کی تو نفی ہوگی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم ہی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ آپ فرماتے تمہارا ایمان عجیب کیسے؟ کیا تم نے چاند کو پلٹتے دیکھا یا نہیں؟ سورج کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا یا نہیں؟ درختوں کو آتے جاتے دیکھا یا نہیں؟ ان سنگ ریزوں کو
कलमा पढ़ते देखा या नहीं? इन उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते देखा या नहीं? मेरे थूक की बरकत से 5 आदमियों का खाना 1500 को पूरा हो जाए, ये तुमने देखा या नहीं? वो तुम हर वक्त मेरे पास रहते हो, जिब्रील को आते तुमने देखा, वही लाते तुमने देखा, ये सारे कमालात तुमने देखे, तुम्हारा ईमान अजीब कैसे हो सकता है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह फिर आप ही बताएं, फिर हमें तो इल्म नहीं है। हुजूर फरमाते ईमान अजीब मेरी उस उम्मत का है जो तुमसे बाद आएगी। उस उम्मत का ईमान अजीब है जिन्होंने खुदा को देखा नहीं, लेकिन सरकार भी अल्लाह को मानते हैं ना, देखकर या बगैर देखे। और हम फरिश्ते भी अल्लाह को मानते हैं या नहीं? सारी बातें तो फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान, उनका ईमान अजीब है जिन्होंने खुदा को देखा नहीं मानते हैं, नबियों को देखा नहीं मानते हैं, फरिश्तों को देखा नहीं, ना जिब्रील को आते जाते देखा मानते हैं, वही आते नहीं देखा मानते हैं, ये सारे कमालात नहीं देखे उनको मानते हैं। फरमाते हैं तुम्हारे सामने ये सब कुछ हुआ, ईमान अजीब तो उनका जो बाद में आएंगे, मुझे नहीं देखा लेकिन मानते हैं, उन्होंने इनमें से कोई शय नहीं देखी, उस पर इसमें वसूक रखते हैं। तो मालूम ये हुआ सरकार अपनी महफिल में बैठकर मेरे और आपके ईमान की तारीफ किधर कर रहे हैं? सहाबा के मजमे में मेरे ईमान की तारीफ कर रहे हैं, आपके ईमान की तारीफ कर रहे हैं। खुदा करे हम ईमान के साथ ही रहें और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हूं, ये दौलत साथ लेकर जाएं, कहीं रास्ते में ना छोड़ जाएं इसको। तो अर्ज ये कर रहा था भाई, ये युमिनूना बिल गैब, ईमान बिल गैब किसका कंप्लीट? ना फरिश्तों का ईमान बिल गैब कंप्लीट है, ना रसूलों का, ना सहाबा का। वो सिर्फ हम में जिनका ईमान बिल गैब कंप्लीट है, जिसकी तारीफ कुरान कहता है युमिनूना बिल गैब। उस गैब में ईमान में अल्लाह की जात शामिल है ना। सरकार ने खुदा को देखा या नहीं देखा, फरिश्तों को देखा या नहीं देखा, नबियों सब को देखा या नहीं देखा, जन्नत दोज़ख को देखा, तो हुजूर का ईमान बिल गैब किधर है? हुजूर का तो ईमान बिल मुशाहिदा है। आज सहाबा किराम का ईमान ठीक है, फरिश्तों ने अल्लाह को नहीं देखा, सहाबा ने खुदा को नहीं देखा, रसूलों को नहीं देखा, फरिश्तों को असली शक्ल में नहीं देखा, ठीक है, लेकिन सरकार को तो देखा है, बहुत सारी बातों का मुशाहिदा किया है, लिहाजा उनका ईमान भी मिन कुल्लिल वजूह, जो ईमान बिल गैब नहीं है, और हमारा ईमान मिन कुल्लिल वजूह ईमान बिल गैब है। हमने किसी को नहीं देखा, हम ईमान लाते हैं। तो दरअसल ईमान उस वक्त होगा कि जब पहले इल्म होगा, पहले कब्र का इल्म होगा, फिर उस पर यकीन का नाम ईमान है। जन्नत दोज़ख के होने का इल्म होगा, उस पर यकीन करने का नाम ईमान है। खुदा की वहदानियत उसके होने का इल्म होगा, फिर उस पर यकीन करने का नाम ईमान है। फरिश्तों पर पहले नबियों पर उनका इल्म होगा, फिर उस पर यकीन करने का नाम ईमान किसको कहते हैं? इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जुबान से इकरार करना और दिल से, यानी जुबान और दिल दोनों एक साथ हूं। हाँ, ये निसफ मामला जो है ना, ये बेकार रहता है जी। हाँ जी, वो अक्सर बेशतर है। बाज हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ईमान को इश्क से साथ ताबीर करते हैं। ईमान को क्या कहते हैं? इश्क कहते हैं कि ईमान का दूसरा नाम क्या है? इश्क है। इश्क का दूसरा नाम क्या है? ईमान है। भाई ये ईमान इश्क कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। सूरह बकरा पढ़ें। पहले अल्लाह तबारक व तआला 3 तबकों का जिक्र किया। उलाइका उल मुफलिहून तक किसका जिक्र किया? मोमिनीन का जिक्र किया। और वलाउन अजाबुन अजीम तक किसका जिक्र किया? काफिरों का जिक्र किया। और फिर अगला पूरा रुकू मुनाफिकों का जिक्र किया। 3 तबकात है ना दुनिया में। ईमानदार उसको कहते हैं कि जिसने सरकार को जुबान भी दी और दिल भी दिया। जुबान भी दी और दिल भी दिया। काफिर उसको कहते हैं ना जुबान दी ना दिल दिया। मुनाफिक उसको कहते हैं जुबान तो दी लेकिन दिल।
تو جس کو آدمی زبان بھی دے دے دل بھی دے دے، عشق کی چڑیا کا نام ہے، پھر با عشق نام ہے دل دینے کا۔ ہاں جی، تو ہر مومن عاشق ہے، اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کو زبان بھی دی ہے اور دل بھی دیا ہے۔ بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر تمہاری کوئی مصیبت مشکلات گراں گزرتی ہیں، اس لیے کہ تمہاری مشکلات کا سرکار کو علم ہے۔ اگر علم نہ ہو تو اس آیت کا معنی ہی نہیں بنتا جی۔ گراں کیسے گزرتی ہے؟ یہ کسی مولوی کی لکھی کی بات نہیں ہے، یا کسی حدیث کی بات نہیں کہ آدمی نہ ماننے کے لیے ضعیف کہہ کر اپنے کنارہ کشی کر لے۔ یہ قرآن ہے، اس کو ضعیف کہے گا تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض آپ کے عزیز ہیں، انہیں اگر کسی طرح کی تکلیف پہنچے تو آپ پریشان ہوتے ہیں۔ بعض دیکھتے ہیں کہ بندے مر بھی جاتے ہیں اور آپ پر خاص اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے نقصان ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی لائق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں شہر میں آگ لگی، ایک دکان جل گئی، تو آپ پریشان ہوتے ہیں، گھر میں پھوڑی ڈال کر بیٹھتے ہیں، بھلے بھلے اس کی دکان جل گئی، نقصان ہو گیا، کوئی نہیں۔ اگر آپ کے کسی عزیز کی یہ معاملہ ہو جائے تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ دنیا میں کئی لوگ مرتے ہیں، بہت سارے مرتے ہیں، آپ کو اطلاع ملتی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی اچھا نہیں ہوا، لیکن کوئی آپ پریشان نہیں ہوتے۔ اور بعض عزیز وہ ہیں کہ فوت ہو جائے تو برسوں تک آپ ان کو نہیں بلا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر تکلیف پر آدمی پریشان نہیں ہوتا، ہر کسی کی تکلیف پر اسی کی تکلیف پر پریشان ہوتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب میرے تمہارے درمیان محبت کا تعلق ہو گیا، اب تم میرے محب ہو گئے، میرا تمہارا واسطہ ہو گیا، اب تمہاری تکلیفیں میری تکلیفیں ہیں، تمہاری پریشانیاں میری پریشانیاں ہیں، تمہیں تکلیف پہنچے گی تو مجھ پر گراں گزرے گی۔ اور تکلیف اس لیے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اس لیے کہ سرکار تمہارے لیے بہت بڑے حریص ہیں۔ باپ حریص ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹری میں پڑھ رہا ہے، پاس ہو جائے، وہ وکالت پڑھ رہا ہے، پاس ہو جائے، یا کسی بھی سبجیکٹ میں ہے، تو باپ حریص ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے جو مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائے۔ تو ہر آدمی کے لیے تو حرص نہیں ہوتی نا، حریص اسی کے لیے ہوتی کہ جس سے کوئی فائدہ وابستہ ہوتا ہے، کچھ تعلق ہوتا ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو تم نے نبی مان لیا پھر یہ نہ سمجھو کہ تمہارا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ ہمہ وقت تمہارے لیے حریص ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑے حریص ہیں، حرص رکھتے ہیں، انہیں ہر وقت فکر رہتی ہے کہ میرا امتی کامیاب ہو جائے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے کرو، دو کاموں کی مجھ سے وعدہ کرو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تین باتوں کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت اور عصر کی سنتوں کی حفاظت، ان تین چیزوں کی ذمہ داری کا تم مجھ سے وعدہ کر لو، جنت کی بشارت میں دیتا ہوں، جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان برائی کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے برائی کا محور، سب سے برائی کا مرکز یا انسان کی زبان ہے یا انسان کی شرمگاہ ہے۔ ساری برائیاں یہاں سے آتی ہیں۔ تیسری بات یہ فرمایا کہ عصر کی سنتیں، عصر کی سنتیں پڑھنا کیا ہے جی؟ فرض ہے؟ نہیں، واجب ہے؟ سنت موقدہ ہے؟ کیا ہے؟ مستحب ہے نا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے، میاں تم نے عصر کی سنتیں کیوں نہیں پڑھی؟ یہ تو اس کے اپنے ثواب کی بات ہے، پڑھتا ثواب ملتا، نہیں پڑھتا کو حرج نہیں۔ آپ ملامت نہیں کر سکتے اس کو کہ تم نے عصر کی سنتیں کیوں نہیں پڑھی، جی با اس کی مرضی پڑھے نہ پڑھے۔ تو اتنی غیر اہم چیز جو فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، ایک مستحب ہے، اس کا حضور ہم سے ذمہ داری اٹھوا رہے ہیں کہ اس کا وعدہ کرو، پابندی کی جنت میں دوں گا۔ جو آدمی مستحب کی پابندی کرے گا وہ سنت چھوڑے گا؟
جو آدمی سنتوں کا پابند ہو وہ واجب ترک کرے گا؟ جو آدمی واجب کا پابند ہو وہ فرض چھوڑے گا؟ نہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ شریعت کے جو مستحبات ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ مستحبات سور السنن والسنن سور الواجبات والواجبات سور الفرائض والفرائض سور الایمان۔ یہ مستحبات کیا ہے؟ یہ سنتوں کی چار دیواری ہے۔ یہ سور البلد آپ سمجھتے ہیں نا جی، یہ پنجابی والا نہیں، عربی والا۔ ہاں جی، عربی میں سور کہتے ہیں دیوار کو، اور بالخصوص اس دیوار کو کہتے ہیں جو حفاظت کے لیے، جیسے شہروں کے گرد نہیں اونچی دیوار بنائی جاتی، قلعے کی دیوار، اس کو سور کہتے ہیں جی۔ سور البلد یعنی شہر کی حفاظت کی دیوار۔ آپ جو پنجاب میں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، خربوزے وغیرہ بیچتے ہیں، فصل بیچتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ چاروں طرف وہ باڑ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی گیدڑ وغیرہ کوئی جانور آ کر فصل کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس باڑ کو کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں جی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مستحبات کیا ہے؟ یہ سنت کے سور ہیں، یعنی جو مستحبات کی پابندی کرتا ہے وہ سنتیں کیسے ترک کرے گا؟ اور سنتیں کیا؟ سور الواجبات، یہ واجبات کی محافظ ہیں۔ جو سنتوں کا پابند ہے وہ واجب کیسے چھوڑے گا؟ فرماتے ہیں واجبات کیا؟ سور الفرائض، یہ فرائض کی حفاظت کرنے والے۔ جو واجبات کا اتنا پابند ہو وہ فرض کیسے چھوڑے گا؟ والفرائض سور الایمان، اور فرائض جو آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آدمی سمجھے میں نماز بھی نہ پڑھوں، روزہ بھی نہ رکھوں، وہ ایک صاحب وہ یہ نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں ٹیٹو وغیرہ بناتے ہیں، وہ مولانا روم عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں یہ بات لکھی ہے۔ ایک نوجوان تھا، وہ کسی ٹیٹو بنانے والے کے پاس گیا اور اس کو بڑا شوق تھا کہ میں اپنے بازو پر شیر کا فوٹو بناؤں۔ وہ چلا گیا، اس نے کہا جناب میرا بڑا ذوق ہے، شوق ہے، آپ ایسے کریں کہ یہ میرے پر یہ شیر کا ٹیٹو بنا دیں۔ اب خیر مجھے تو اس کا پتہ نہیں وہ کیسے بناتے ہیں، کیسے نہیں بنایا جاتا۔ پرانے زمانے میں جو بناتے تھے وہ سوئی وغیرہ وہ چبوتے اور اس کے اندر کو رنگ وغیرہ ڈالتے تاکہ وہ نشان نہ مٹے۔ اب جب اس نے سوئی چبوئی درد تو ہوا، تو کہنے لگا جی آپ کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے شیر کی دم بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا ایسے کرو، یہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بغیر دم کے شیر بنا دو، آخر دنیا میں کئی دم کٹا شیر بھی تو ہوگا نا، لنڈا شیر بھی ہوگا، تو بغیر دم کے انہوں کا بالکل ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ جناب اس نے سوئی چبوئی، درد ہوا، پوچھا آپ کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا شیر کے پاؤں بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا دنیا میں کئی لنگڑے شیر بھی ہوں گے، بغیر پاؤں کے بنا دو، یہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب تیسری بار جو اس نے سوئی چبوئی پھر اس کو تکلیف ہوئی، پوچھنے کا اب کیا بنانے لگا؟ اس نے شیر کا سر بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا کئی گردن کٹے شیر بھی ہوتے ہیں، بغیر سر کے بنا دو۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، سرکار میں نے ایسا کوئی شیر نہیں دیکھا جس کی دم بھی نہ ہو، پاؤں بھی نہ ہو، سر بھی نہ ہو اور پھر وہ شیر کہلائے۔ ایسا شیر ہم نے کوئی نہیں دیکھا، ایسا مسلمان بھی نہیں دیکھا کہ نماز بھی غائب، روزہ بھی غائب، حج بھی غائب، زکوٰۃ بھی غائب، فرض بھی غائب، واجب بھی غائب، سنت بھی غائب، مستحب بھی غائب، اور پھر وہ مومن کا مومن۔ ہاں جی، پھر وہ مومن کا مومن۔ وہ ملتانی زبان میں ایک بات کرتے ہیں، وہ کو مولوی صاحب کسی کے گھر میں گئے تو کہنے لگے وہ سائیں کدے نماز بھی پڑھی نے، آکھے جی جھوٹ نہ بولے نے تو ایمان نہ بن جاندے، نماز تو مڑ کدے نہیں پڑھی۔ آکھے کدے روزے رکھے نہیں، آکھے مڑ جھوٹ نہ بولیں دے تو ایمان نہ بن جاندے، روزے بھی کدے نہیں رکھے۔ آکھے مڑ کدے زکوٰۃ بھی دیتی ہے، آکھے سائیں جھوٹ نہ بولے نے، ایمان نہ وجینے، وات زکوٰۃ بھی کدے نہیں دیتی۔ آکھے وات حج چا کیتا ہی، آکھے سرکار جھوٹ نہ بولے نے، ایمان نہ وجیندے، حج بھی نہیں کیتا۔ اس آکھا توفہ تجھ پر اجے تک ایمان نو لئی پھردا ہے، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ابھی تک یہ کہتا ہے کہ ایمان نہ وجیندہ، یعنی ایمان کو میں ضائع نہیں کرتا، ابھی تک یہ سمجھتا ہے کہ ایمان ہے۔ ہاں جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ 5 وقت وضو میں مسواک نہیں کرتا، مسواک کیا ہے؟ سنت ہے نا، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے،
اس کے شریعت کے فائدے کے ساتھ ہمارا اپنا فائدہ ہے. منہ صاف ہوتا ہے، دانت صاف ہوتا ہے، بیکٹیریا ختم ہوتا ہے، اور وہ گندے اثرات معدے میں نہیں جاتے، آدمی بہت ساری بیماریوں سے بچتا ہے جی. اور منہ صاف کر کے مسجد میں جاؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا، دروش ہی پڑھتا ہے، تو فرشتے آ کر اس کے لبوں کو چومتے ہیں، اس کے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے نہ جاؤ کہ تمہارے منہ سے بو آئے، بدبو آئے، دانت صاف کر کے جاؤ، خوشبو لگا کر جاؤ. اور قرآن بھی کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا مسجد کے معنی یہ مسجد نہیں ہے، یا مسجد کے معنی نماز کے جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نماز کے لیے بن سمر کر جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہو، بن سمر کر نماز پڑھو، اچھے کپڑے پہن کر، نہا دھو کر، وضو کر کے. تو حضور فرماتے ہیں جو آدمی پابندی کے ساتھ مسواک نہیں کرتا، انی خشیت علیہ ان یموت کافرا، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کافر ہو کر نہ مرے. ترک سنت کی عادت بنانے سے آدمی کا ایمان محفوظ کی ضمانت نہیں ہے، تو فرض سارے گول کرنے کے بعد پھر وہ مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ اپنی جگہ بات ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں ہیں، لیکن اعمال محافظ ایمان ہیں. ہاں، اعمال جزو ایمان نہیں ہیں، اعمال محافظ ایمان ہیں. یہ جو ڈور پر آپ سیب پر تالا لگاتے ہیں نا، وہ تالا جولری نہیں ہے، لیکن جولری کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اگر نہیں آئے تو کھول کر، یہ آپ کے بڑے بڑے سنیارے ہیں نا، جو نہیں مانتا پھر دکان کو کھول کر چلا جائے گا، تالا لگانے کی ضرورت میں کون سی یہ جولری ہے، خود اس کو سمجھ آ جائے گی بات. اعمال جزو ایمان نہیں ہے، ایمان کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے. بات پتہ نہیں میں کدھر سے کدھر نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ دراصل میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہاں حریصن، سرکار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حریصن علیکم، اس لیے کہ سرکار تمہارے لیے بڑے حریص ہیں. تم نماز نہیں پڑھتے نا، حضور کو دکھ پہنچتا ہے. وہاں حضور نے فرمایا تھا ان چیزوں کی حفاظت تم کرو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. تمہیں یہ کرو، میری آئین، تم اعمال پر میری مدد کرو، جنت میں تمہاری مدد کروں گا. آدمی کرے ہی کچھ نہ، اور صرف اس بات پر رہے کہ سرکار شفاعت کریں گے. ہمارے آج کل ماشاءاللہ بڑے بڑے نعت خواں، بڑے بڑے وہ خانہ زاد قسم کے شاعر بھی ہیں، ایسی واہیات قسم کی نعتیں لکھتے ہیں، اور ایسے ایسے شاعر ہیں جناب. اچھے شعراء کا کلام پڑھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. نعت پڑھنی ہے، فارسی پڑھنا چاہتے ہیں مولانا روم کا کلام پڑھیں، پڑھنا چاہتے ہیں مولانا جامی کا کلام پڑھیں، پڑھنا چاہتے ہیں حضرت شیخ سعدی کا کلام پڑھیں، پڑھنا چاہتے ہیں علامہ اقبال کا کلام پڑھیں، پڑھنا چاہتے ہیں ان بزرگان دین کا پڑھیں. اردو کلام پڑھنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا پڑھیں، حسن رضا کا پڑھیں، مولانا عبد الکافی بدایونی کا پڑھیں. یہ جو علماء ہیں ان کا کلام پڑھیں. یہ جو آج کل خانہ مادر پدرزاد شاعر گھوم رہے ہیں نا، عجیب قسم کی شعر و شاعری. وہ ایک پتہ نہیں کسی امداد سنی، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبر کا کیا، نبی جانے قبر جائے، قبر میں جائے تو اور جانے نبی. ہاں، حساب تیرا اور جانے نبی، قبر جانے نبی جانے. ہمارا شفاعت پر عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں بھی پڑھنی چھوڑ دو، قبر سے ڈرنا چھوڑ دو. وہ اللہ کا نبی خود دعا مانگتا ہے، 5 وقت پابندی کے ساتھ عذاب قبر سے پناہ کی دعا مانگتے ہیں، جبکہ ان کو یقین ہے قبر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حضور تعلیم دیتے ہیں کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. تو ہم کہتے ہیں قبر جانے نبی جانے. یہ شفاعت نہیں، شفاعت کا مذاق ہے. یقیناً زکوٰۃ شافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شفاعت کا مذاق اڑانے کا بھی ہمیں اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور حریص ہیں. اب حریص بھی ہیں، ان کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں جی. اور حریص کیوں ہیں؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے رافت بھی رکھتے ہیں. یہ رافت کے معنی بھی رحمت کے ہوتے ہیں، بڑی نرمی رکھتے ہیں، رحیم ہیں، بڑے کرم کرنے والے، رحم کرنے والے.
ان کی رافت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے دکھوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری پریشانیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمہ وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دکھ، ہماری تکالیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہیں۔ اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی حدیث فرماتے ہیں، ان اللہ زوالی الدنیا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو میرے لیے سمیٹ لیا جی، لپیٹ لیا۔ زوا یزوی کے معنی ہوتے ہیں یہ کسی چیز کو کور اب لپیٹ دینا جی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، لپیٹ دیا ہے، اور ایسے کر دیا جیسے کہ میری ہتھیلی ہے۔ کفی ہی، جیسے یہ میری ہتھیلی ہے، اس طریقے سے دنیا کو وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا فِيهَا قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَكَفِّ هَذِهِ، میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو اس طرح ملاحظہ کر رہا ہوں جس طریقے سے میری ہتھیلی۔ ہاں جی، یہ جو ہم نے ایک مذاق بنا رکھا نا سرکار کے حاضر و ناظر کا، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے مثلا میں برمنگھم رہتا ہوں، اب آپ کے پاس اس مسجد میں ہوں تو یہاں حاضر ہوں برمنگھم سے، غیر حاضر ہوں۔ آپ سارے لوگ یہاں موجود ہیں اپنے اپنے گھروں سے، غیر حاضر ہیں جی۔ نبی کے حاضر ہونے کا معنی یہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں گنبد خضرا میں تشریف فرماؤں یا کہیں بھی، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے سمیٹ دیا ہے کہ ہمہ وقت پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے ایسے ملاحظہ کر رہا ہوں جیسے کہ میری یہ ہتھیلی ہے۔ اپنی جگہ تشریف فرما ہوتے پوری کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب حضور چاہے تو کہیں جا بھی سکتے، لیکن حاضر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ حاضر ہے یا نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ہے۔ ہم اللہ کو موجود کہتے ہیں یا نہیں؟ موجود ہے، اللہ حاضر ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، کیا اللہ من حیث الذات زمان اور مکان کے اندر آ سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر وہ مکان میں آ جائے تو مکان بڑا یا خدا بڑا؟ پھر تو مکان بڑا ہے نا۔ اگر اللہ زمانے کے اندر آ جائے تو پھر بڑا کیا ہوا؟ اللہ تو بڑا نہ ہو، پھر تو زمانہ بڑا ہے۔ اللہ زمانے سے بڑا ہے، زمانہ نہیں تھا وہ تھا۔ اللہ مطلب ہے کہ مکان سے بڑا ہے، مکان نہیں تھا، اللہ تھا۔ اللہ ازلی اور ابدی ہے۔ زمان و مکان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات والا موجود تھی، اللہ تعالیٰ تھا۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ خدا بندے قدوس اس پوری کائنات کو جانتا ہے۔ جاننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، کوئی کہیں بھی ہو اللہ سے دور نہیں ہے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء شہید۔ آپ معنی کرتے ہیں یقیناً ہر شے اللہ کے ہاں حاضر ہے، ہر چیز اللہ کے ہاں حاضر ہے۔ اللہ حاضر نہیں، ہر چیز اس کے ہاں حاضر ہے، وہ سب چیز کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم کی معرفت، علم سے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، مصطفیٰ بھی علم سے حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ سرکار تشریف لائیں تو حاضر ہو سکتے ہیں، پھر تو اللہ کہیں بھی حاضر نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، بات مجھے اور بھی ایک عرض کرنی تھی، وہ انشاءاللہ وقت پورا ہو گیا۔